محترم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مردے کو غسل دینے کا شرعی طریقہ بتائیں گے۔ مردہ جب فوت ہو جائے تو اس کو تختے پہ لٹائیں گے۔ لٹانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں، اس کا چہرہ وہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ دوسرا طریقہ جو ہمارے علاقوں میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایسے کر کے یوں کر کے لٹائیں گے، اور جو منہ ہوگا اس کو ایسے قبلے کی طرف پھیریں گے۔ پھر اس کے جو کپڑے ہیں اگر آسانی سے اتر سکتے ہیں تو ہم اتار لیں گے بغیر کینچی سے کاٹنے کے۔ اگر نہیں اتر سکتے پھر کینچی سے اس کے کپڑے اتاریں گے۔ کپڑے اتار کر موٹا کپڑا ہوگا جو کہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہم رکھیں گے تاکہ مردے کا جو سطر ہے وہ قائم رہے، بے پردگی نہ ہو۔ زیادہ تر لوگ اس میں کمی کرتے ہیں، مردے کے پردے کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ موٹا کپڑا ہو جو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کو رکھ دیا جائے تاکہ مردے کے جو اعضائے مستورہ ہیں وہ چھپ سکیں۔ پھر اس کے بعد دستانے ملتے ہیں شاپر کے بنے ہوئے، انسان اپنے ہاتھوں پہ وہ چڑھا لے۔ اگر وہ نہیں ہے، عام جو شاپر ہوتا ہے چھوٹا، وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ چڑھا کے مردے کو سب سے پہلے استنجا کروائیں گے۔ استنجا جو کروائیں گے ڈیلے سے بھی جائز ہے، ٹیشو پیپر سے بھی جائز ہے، اسی طریقے سے پانی سے بھی جائز ہے۔ اور جو پانی ہے اس سے استنجا یہ افضل ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے والماء افضل، کہ پانی سے استنجا کروانا یہ بہتر طریقہ ہے، اس لیے کہ اس سے اچھی صفائی ہوتی ہے۔ تو مردے کو پہلے جو پیشاب پخانے والی جگہ ہیں تو وہاں کپڑے کے نیچے سے بندہ پانی پہلے ایک دفعہ بہائے گا، پھر اس کے بعد صابن لگائے گا، اور یہ جو پانی جس سے مردے کو غسل دے رہے ہیں نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو، درمیانہ پانی ہو۔ صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح صفائی ہو سکے۔ پہلے جب پانی بہا دیا پیشاب پخانے والی جگہ پہ، پھر صابن لگا لیا، صابن لگا کے خوب مل ڈال دیا، پھر پانی بہا دیا، اور اس طریقے سے مردہ اس کا جو استنجا ہے وہ پورا ہو گیا۔ پھر مردے کا دایاں ہاتھ اس کو دھلایا جائے، پھر بایاں ہاتھ اس کو دھلایا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک روئی کا ٹکڑا لے کر اس کو پانی میں ایسے بھگو کر اس کے مردے کے جو ہونٹ ہیں ان پہ 3 دفعہ وہ مارا جائے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر روئی کا ٹکڑا دوسرا نیا لے کر پھر اس کو بھگو کر اس کے جو ناک کے نتنے ہیں ایسے 3 دفعہ، یعنی ناک کے نتنوں میں روئی کا جو بھگویا ہوا ٹکڑا ہے اس سے ایسے ناک کے نتنوں میں کیا جائے۔ پھر اس کے بعد مردے کا جو چہرہ ہے اس کو دھویا جائے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، 3 دفعہ چہرہ دھویا جائے۔ پہلے پانی ڈال لے، پھر صابن مال لے، پھر 2 دفعہ 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کا چہرہ صاف کر لے۔ پھر دایاں بازو اس کو دھوئے، پھر بایاں بازو اس کو دھوئے، پھر پورا جو سر ہے اس کا مسح کروایا جائے۔ اور اسی طریقے سے مسح اس طریقے سے کریں گے کہ 2 انگلیاں ایک طرف ہیں، یہ 3 انگلیاں ایک طرف ہیں اور 2 انگلیاں ایک طرف ہیں، ایسے پیچھے لے جا کر ایسے، پھر دوبارہ یہ جو چیز ہے اس کو ایسے کریں گے۔ اس طریقے سے مردے کو مسح کرایا جائے۔ اس کے بعد جو دایاں پاؤں ہے اس کو دھویا جائے 3 دفعہ، پھر بایاں پاؤں اس کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ پھر اس کے بعد
इसी तरीके से जो मुर्दा है, अब इसका मुर्दे का वुजू पूरा हो गया। अब मसलन इस तरीके से मुर्दा लेटा हुआ है, तो ये जो तरफ है दाएं तरफ, ऐसे टेक लगाकर सहारा देकर ऐसे मुर्दे की दाएं तरफ को ऊपर किया जाए, बाएं तरफ को नीचे किया जाए। फिर जो दाएं तरफ है उसको पानी डाला जाए, इतना पानी के नीचे से बह पड़े पानी। तो फिर पानी जब आपने डाल दिया, उसके बाद आप ऐसा करेंगे कि साबुन लगाएंगे, साबुन लगाकर मल डाल के फिर पानी को और बहाकर जो तरफ है दाएं तरफ उसको आपने मुकम्मल साफ करना है, सफाई करनी है। फिर उसके बाद जो बाएं तरफ है ऊपर करके दाएं तरफ को नीचे करके तो मुकम्मल तरीके से सफाई करनी है। फिर उसके बाद जो मुर्दा ऐसे लेटा हुआ है तो सर की तरफ से ऐसे बैठकर उसको थोड़ा ऊपर करके उसका बिठाकर उसका जो पेट है ऐसे करके मलना है। अगर पेशाब या पखाना निकल आता है उसको धो दें और अब दोबारा गुस्ल को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मुर्दा है उसको तौलिए के ज़रिए खुशक कर लें जिस्म को, खुसूसन जो सर्दी का मौसम है उसमें तो ज़रूर ही करें कि जो जिस्म है उसको तौलिए से खुशक कर लें। अब जब खुशक कर लिया उसके बाद जो आज़ा हैं सजदे वाले उनको काफूर लगानी है। जहाँ से इंसान कफन खरीदता है वहाँ से खुशबू भी मिल जाती है। तो इस तरीके से जो सजदे वाले आज़ा हैं, पेशानी है, नाक है, दो हाथ हैं, दो घुटने हैं, दो पाँव हैं, उनको खुशबू लगा देनी है। इस तरीके से ये वीडियो हुई मुर्दे को